جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، یوں کہا کہ انصاف کے ساتھ رہو۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انصاف کا حکم دیا گیا ہے، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں، کہ میں انصاف قائم کرانے کے لیے آیا ہوں، کہ انصاف ہوگا تو حقوق حقدار کو حق ملے گا، انصاف نہیں ہوگا تو پھر حق کہاں سے ملیں گے؟ تو کہا کہ میں انصاف قائم کرانے کے لیے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ امرت لأعدل بینکم، تمہاری دعوت میں خالی پھرنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح پھرنا ہے اس طرح یہ چیزیں ہیں کہ اپنی زندگی انصاف کے ساتھ، کہ جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے، کہ اس سے تمہاری معاشرت صحیح رہے گی، تمہارا آپس کا جینا صحیح رہے گا۔ یہ تو اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جاوے، مخلوق سے بھی صحیح ہو جاوے، پھر اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جاوے۔ قبول کا معنی ہے کہ اللہ ان کو پسند کرے، تو اللہ جب پسند کریں گے جب کسی کام کو اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کام کو اللہ کے لیے کیا ہے، کہ وجہ عمل اللہ کی رضا۔ اس کام کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہے اصل بات۔ جی ہاں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کی امتیازی صفت ہے کہ وہ اللہ کے کاموں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل بھی چاہتے تھے اور اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتے تھے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائے تو پھر فضل ہی فضل ہے، فضل میں جنت بھی آ جائے گی، روزی بھی آ جائے گی، سب چیزیں فضل میں ہیں۔ تو اللہ سے فضل بھی مانگتے تھے اور اللہ کو راضی بھی کرتے تھے۔ وہ یہی میرے دوستو ہمارا کام ہے کہ اللہ سے اس کا فضل بھی مانگے، اس کے توفیق بھی مانگے اور اللہ کو راضی بھی کرے۔ اللہ کا راضی کرنا سب سے آسان ہے، سب سے آسان۔ ماں باپ بھی ان کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اللہ کو راضی کرنا۔ ہاں، کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ کہ معافی مانگنے سے راضی ہو جائے گا۔ معافی مانگی تو بس ختم۔ ہاں، کہ میں بار بار معافی مانگے تو اللہ بار بار کہ ہاں ہاں، حضرت شریف نے لکھا نہیں، اللہ کہتا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ بار بار معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ لکھا ہے تو اللہ معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو معافی مانگنے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، اور اللہ کہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ مصنون دعا ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ حضور تو بنے ہوئے ہیں، ہم کو سکھانے کے لیے دعا مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنے ہوئے ہیں ہم کو سکھانے کے لیے۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اگر مجھ سے نیکی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں اندر سے کہ الحمدللہ نیکی ہو گئی، الحمدللہ نماز با جماعت مل گئی، الحمدللہ میرا حج ہو گیا۔ یوں کہ مجھے ایسا بنا دے کہ نیکی کروں تو اندر خوشی ہو۔ الحمدللہ ہوتا ہے نہیں، اور اگر بدی اور گناہ ہو جاوے تو پھر معافی مانگنے لگ جاؤں، ایسا بنا دے، کیونکہ مجھ سے گناہ اور غلطی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آدمی کا پیر پھسل جاتا ہے، جی ہاں، یعنی گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتے نہیں کرتے گناہ، باقی ہم سب گنہگار ہیں۔ ایک طرف سے کہا کلکم خطاؤن، تم سب گنہگار ہو، تو خطا تو ہے ہماری۔ ہاں، تو اس لیے پھر استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہاں، کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چاہے 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ جاوے تو 1000 مرتبہ کرو توبہ، کہ توبہ کی پھر ٹوٹ گئی کہ کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرو۔ 1000 مرتبہ ٹوٹ جاوے تو کہ 1000 مرتبہ توبہ کرو، وہ 1000 مرتبہ معاف کرے گا۔ ہاں، اللہ بہت بڑا ہے،
جی ہاں، اسے حدیثوں میں ہے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے فرمایا تمہاری موت اس طرح آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو. تو اللہ سے اچھا گمان، اور جیسا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھو. آپس میں بھی اچھا گمان رکھو. آپس میں اچھا گمان. جی ہاں، اچھا گمان رکھو گے تو خوبیاں نظر آئے گی، برا گمان رکھو گے تو بدیاں نظر آئے گی. اس کی مشق کرو اچھا گمان کرنے کی، تاکہ اچھائی نظر آئے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں سارے حیوانوں کی خاصیتیں لکھی ہے کہ اس حیوان کی عادت ہے، اس حیوان کی عادت ہے. جو اسلامی کتب خانے کی عجیب غریب کتاب ہے وہ حیات الحیوان. تو اس میں ہر حیوان میں کیا خصلت اچھی ہے وہ لکھا ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ خنزیر میں کیا خصلت اچھی ہے؟ نجس العین ہے ہماری شریعت میں کہ خنزیر میں کیا خصلت اچھی دیکھی؟ اس نے فرمایا کہ بکورہ لغذائہ، وہ اپنی غذا کے لیے صبح جلدی اٹھ جاتا ہے. اور کتا پڑا رہتا ہے. کتے کو دیکھنا ساری رات بھونکے گا، اور جب آپ فجر میں نماز جائیں گے تو کسی کی سیڑھی پر کسی دیوار کی جڑ میں پڑا ہوا ہوگا، ساری رات بھونکیں گے، لڑیں گے، اور صبح میں یہ حالت ہوگی. اور وہ صبح میں جاگتا پھرتا کہ بکورہ لغذائہ، کہ میں نے اسی یہ خصلت دیکھی کہ وہ اپنے کام کے لیے صبح جلدی اٹھ جاتا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اللہ نے ہم کو ایسا بنایا کہ ہر چیز کی خیر لو. ہاں، اس کی شر اس کے پاس رہنے دو، اپنی طرف اپنے لیے اس کی خیر لے لو. تو اس لیے اس بزرگ سے یہ سوال کیا تھا کہ تم نے خنزیر میں کیا دیکھا کہ وہ صبح جلدی اٹھتا ہے. ہاں، تو کوئی چیز خیر سے خالی نہیں ہے. جی ہاں، خیر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو ہم کو حکم ہے کہ خیر لینے والے بنو، شر سے بچنے والے بنو. اور یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. جی ہاں، کہ خیر حاصل کرنی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا صرف ضرورت نہیں ہے، دعا حاجت بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے. جی ہاں، دعا میں 2 پہلو ہے. ایک ہماری حاجت ہے، وہ تو ہے ہی، اور ایک کہ دعا اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں. جو دعا نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے. تو دعا کا ایک پہلو ہماری حاجت ہے، دوسرا پہلو وہ اللہ کی عبادت بھی ہے. ہاں، اپنے آپ کو دعا والا بنانا یہ اصل ہے. کہ نبی دعا والا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا مگر دعا ہوتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے کہ دعا ابو جہل کے راستے کی چیز نہیں ہے. ابو جہل بڑا تھا قوم میں، لیکن دعا اس کے راستے کی چیز نہیں ہے. دعا تو نبی کے راستے کی چیز ہے. جی ہاں، وہ بڑائیاں وہ الگ ہے، لیکن یہ نبی کے راستے کی چیز ہے. ہاں، کہ نبی اپنے کام دعاؤں سے کراتے ہیں اللہ سے. کہ دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو گئے، دعاؤں سے فرعون کی حکومت ڈوب گئی.